فرحات علی تیمور، ایپیسوڈ 715۔ جنرل اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹرانسمیٹر کے پاس آیا، پھر اس کے ذریعے بحری فوج کے اعلی افسران کو جزیرہ کونو کی ناکہ بندی کا حکم دینے لگا۔ اس نے جزیرے کی چھاؤنی کے افسران سے بھی رابطہ کیا، انہیں تاکید کی اور سمجھایا کہ وہاں جو 200 باشندے ہیں ان کے بارے میں تصدیق کی جائے کہ وہ واقعی باپ دادا کے زمانوں سے وہاں آباد ہیں۔ کسی اجنبی مرد یا عورت پر شبہ ہو یا حال ہی میں اس کی آمد ہوئی ہو تو اسے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر جزیرے سے نکال دیا جائے۔ اگر کسی کا تعلق فرحت کی فیملی، تنظیم والوں یا ماسک مین سے ہو تو اسے فوراً گولی مار دی جائے۔ کونو ایک غیر معروف جزیرہ تھا، دنیا کے نقشے میں ایک نقطے کے برابر۔ ایک کار میں بیٹھ کر گھنٹہ بھر میں پورے جزیرے کا چکر لگایا جا سکتا تھا۔ وہاں 10-12 دکانیں، 2 ہوٹل، 3 شراب خانے اور ایک نائٹ کلب تھا۔ فوجیوں کا دل بہلانے کے لیے جوان عورتیں تھیں۔ ایک سبزی فروش ادھیڑ عمر کی بیوہ دعویٰ کرتی تھی کہ اس کے شوہر کے نام پر اس جزیرے کو کونو کہا جاتا ہے۔ اس کے شوہر کا نام کونو کوالونو تھا اور وہ بیوہ مسز کونو کہلاتی تھی۔ سلمان واسطی عرف سپر ماسٹر ایررن نے جنرل کے سامنے درست کہا تھا کہ وہ پچھلے 10 گھنٹے سے اپنی ایک پلاننگ پر عمل کر رہا ہے۔ اس نے 10 گھنٹے پہلے بیوہ مسز کونو کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے میامی بیچ پر بلا لیا تھا۔ وہاں سے سونیا مسز کونو بن کر جزیرے میں چلی گئی تھی۔ ان 10 گھنٹوں میں سلمان واسطی مسز کونو کے دماغ سے ایک ایک بات معلوم کر کے سونیا کو بتا رہا تھا۔ جزیرے کے فوجی اور غیر فوجی سبھی اسے مادام کونو کہتے تھے، اس سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ یہ سب جانتے تھے کہ شوہر کی موت کے صدمے نے مادام کونو کو نیم پاگل بنا دیا تھا۔ وہ چڑچڑی اور بدمزاج ہو گئی تھی، کل کی بات آج بھول جایا کرتی تھی، اور یہ عادت سونیا کے حق میں بہتر تھی۔ اگر وہ کسی فوجی یا غیر فوجی کو پہچاننے میں غلطی کرتی تو لوگ اسے مسز کونو کی کمزور یادداشت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ جب وہ جزیرے میں پہلی بار آئی تو ایک مچھیرے نے پوچھا، مادام کہاں سے آ رہی ہو؟ سونیا نے جواب دیا، تیرے باپ کی قبر سے آ رہی ہوں۔ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ ارے جب میرا مرد زندہ تھا تو وہ بھی مجھ سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک بوڑھے نے کہا، مجھے اپنا مرد بنا لے، میں بھی سوال نہیں کیا کروں گا۔ سونیا سینڈل اتار کر اسے مارنے کو دوڑی۔ وہ بوڑھا بھاگنے لگا، سب لوگ قہقہ لگانے لگے۔ مرد، عورتوں اور بچوں کے قہقوں سے وہ ساحلی علاقہ گونج رہا تھا۔ 2 فوجی بھی بیئر پی رہے تھے اور سونیا کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ بوڑھا بھاگتے بھاگتے گر پڑا۔ سونیا اس کے اوپر پاؤں رکھ کر گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، ہاتھ میں اسی طرح سینڈل اٹھائے یوں دوڑتی گئی جیسے ابھی تک بوڑھے کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ خود کو بڑی کامیابی سے خپتی ثابت کر رہی تھی۔ لوگوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ رک گئی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کہاں ہے وہ بڈھا جو میرا مرد بننا چاہتا ہے؟ وہ بوڑھا چھپ گیا تھا۔ ایک فوجی جوان نے کہا، مادام کونو جب بھی میامی سے سبزیاں لے کر آتی ہے اپنے ساتھ ہنسانے والی حرکتیں بھی لے کر آتی ہے۔ لانچ کے ملازموں نے خچر گاڑی میں سبزیاں لاد کر کہا، مادام یہ سبزیاں لے جاؤ، نہیں تو کھارے پانی میں سڑ جائیں گی۔ وہ خچر گاڑی میں بیٹھ کر 1 میل دور لکڑیوں سے بنے ہوئے ایک مکان میں آ گئی۔ وہ مکان 2 منزلہ تھا۔ وہ اوپری حصے میں رہتی تھی، نچلے حصے میں سبزیوں کی دکان لگایا کرتی تھی۔ آدھی سے زیادہ سبزیاں فوجی چھاؤنی میں لے کر جاتی تھی، وہاں سے اچھی خاصی رقم ملتی تھی۔ سونیا نے پہلے دن وہاں مال پہنچایا، چند افسران اور کئی فوجی جوانوں سے سامنا کیا۔ سلمان واسطی خیال خانی کے ذریعے ان فوجیوں کے متعلق اسے بتاتا رہا۔ ایک افسر نے سونیا کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے پوچھا، کل میں نے تم سے کچھ کہا تھا، یاد ہے؟ جب وہ ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا تھا تبھی سلمان واسطی نے اس کے خیالات سونیا کو بتا دیے تھے، لیکن وہ بھولنے والی عادت کے مطابق کہنے لگی، ہاں یاد ہے، تم نے آج زیادہ سے زیادہ ٹماٹر لانے کو کہا تھا۔ او نو، افسر نے کہا، تمہاری یہ بھولنے کی بیماری بہت بری ہے۔ بیماری کوئی سی بھی ہو، بری ہوتی ہے۔ بائی دی وے، تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا تم بڑھاپے میں اکیلی رہتی ہو، تنہا محنت کرتی ہو۔ اپنی تنہائی دور کرنے اور سبزیاں فروخت کرنے کے لیے میامی سے ایک جوان حسینہ کو لے آؤ، تمہارا کام ہلکا ہو جائے گا، میرا کام بھی بنتا رہے گا، اس حسینہ کو بھی اچھی خاصی رقم ملتی رہے گی۔ سونیا نے کہا، ہاں یاد آیا، میں نے وعدہ کیا تھا اپنے کام کے لیے ایک لڑکی لاؤں گی، لیکن میامی پہنچ کر میرا دماغ پھر گیا۔ لڑکی لانے کا مطلب یہ ہوا کہ میں دلالہ بن رہی ہوں اور تم مجھے خپتی پاگل سمجھ کر الو بنا رہے ہو۔ یہ بات نہیں ہے مادام، ذرا دوسرے پہلو سے سوچو۔
اگر وہ غریب لڑکی ہوگی تو اسے روزگار مل جائے گا، ہماری دی ہوئی رقم سے اس کے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائی خوشحال رہیں گے، تمہیں دعائیں دیتے رہیں گے۔ کیا واقعی مجھے دعائیں ملتی رہیں گی؟ ہاں، وہ دعائیں تمہارے شوہر کی قبر تک بھی پہنچتی رہیں گی، سونیا نے خوش ہو کر کہا۔ پھر تو میں یہ نیک کام ضرور کروں گی، لیکن کب کرو گی؟ میں ہر تیسرے دن میامی جاتی ہوں، اس مرتبہ لڑکی ضرور لاؤں گی۔ وہ تیسرا دن نہیں آ سکتا تھا کیونکہ شام سے پہلے ہی اچانک بحری فوج نے جزیرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ چھاؤنی کے فوجیوں کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے ضروری ہدایات دی جا رہی تھیں۔ ان ہدایات اور احکامات کے مطابق جزیرے کے اندر اعلان کیا جا رہا تھا کہ کسی کو جزیرے کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو سرکار کی طرف سے اس کا علاج وہیں کیا جائے گا۔ جس طرح وہاں کی فوج کو راشن پہنچایا جاتا ہے، اسی طرح باقی 200 باشندوں کو بھی مفت راشن ملتا رہے گا۔ گوشت، سبزیاں اور ضروریات کا دوسرا سامان بحری فوج کے سپاہی پہنچایا کریں گے۔ جو یہ پابندیاں برداشت نہیں کرے گا یا اپنے سگے رشتہ داروں سے ملنے جزیرے سے باہر جانا چاہے گا، اسے 2 گھنٹوں کے اندر جزیرہ چھوڑ دینے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے بعد تا حکم ثانی کوئی باہر نہ جا سکے گا اور نہ ہی اندر آ سکے گا، حتیٰ کہ ٹیلی فون اور خط و کتابت کے ذریعے بھی کسی سے رابطہ نہ کر سکے گا۔ چند افراد ایسے تھے جو بیوی بچوں کے ساتھ چلے گئے کیونکہ ان کے عزیز و قارب جنوبی امریکہ میں رہتے تھے۔ باقی افراد اپنے جزیرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہاں انہیں ضرورت کی ہر چیز ملنے والی تھی، کسی بات کی تکلیف نہ ہوتی۔ البتہ یہ تجسس تھا کہ انہیں پابند کیوں کیا گیا ہے۔ یہ سرکاری راز تھا۔ فوجی جوان وہاں کے باشندوں کو یہ راز بتا کر ان کی بے چینی دور نہیں کر سکتے تھے۔ آدھی رات سے وہاں ہیلی کاپٹرز آنے لگے۔ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک ہیلی کاپٹر اترتا تھا۔ ہر ہیلی کاپٹر میں 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے آ رہے تھے۔ ہر ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ساتھ 2 مسلح باڈی گارڈز تھے جو یوگا کے ماہر تھے۔ یوں تو وہاں پہلے ہی اچھے خاصے فوجی موجود تھے، لیکن خاص طور پر یوگا کے ماہر تربیت یافتہ فوجیوں کو باڈی گارڈز بنا کر بھیجا گیا تھا۔ بڑے زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ جزیرے کے چاروں طرف بحری فوج تھی، ساحل پر جاسوسی آلات نصب کیے گئے تھے۔ کوئی غوطہ خور بھی ساحل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، نہ ہی جزیرے سے باہر کوئی جا سکتا تھا۔ اس جزیرے کو ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیا گیا تھا۔ اتنے زبردست حفاظتی انتظامات کے باوجود عقل مندوں نے اپنے 12 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو سونیا کی گود میں لا بٹھایا تھا۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ گاڑی کے ساتھ لگے ہوئے ٹریلر میں چینا سو رہی تھی۔ وہ پچھلی رات 2 بجے تک ڈرائیو کرتی رہی تھی۔ پھر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ ہم شمالی افریقہ کے ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور شہر آ رہے تھے۔ ہمیں کسی انسانی آبادی میں نہیں رکنا تھا۔ ایک ایسے ویرانے کی تلاش تھی جہاں شاذ و نادر ہی کسی انسان کا گزر ہوتا ہو۔ لیلا اور سلطانہ یہی چاہتی تھیں۔ اب میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ویرانے کی طرف سفر کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب وہ بہنیں میرے دماغ میں نہیں آتی تھیں۔ اگر آتیں تو میں ان کے تنویمی عمل کے مطابق انہیں محسوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اب میرے اندر نہیں آ رہی تھیں۔ چور کی چوری مشکل سے پکڑی جاتی ہے، مگر وہ ایک سچے اور دیندار بزرگ کی بیٹیاں تھیں جو زبان سے کہہ دیتی تھیں، اس پر عمل کرتی تھیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں کسی ویرانے میں گمنامی کی زندگی گزاروں گا تو وہ کبھی میرے پاس نہیں آئیں گی۔ سونیا نے کہا تھا، لیلا ہفتے میں ایک بار صرف 5 منٹ کے لیے میرے دماغ میں آئے گی، پھر اطمینان کر کے چلی جائے گی کہ میں اپنے وعدے کے مطابق انسانی آبادی سے دور گمنامی کے دن گزار رہا ہوں۔ شاید میں کبھی ایسی زندگی گزارنے پر آمادہ نہ ہوتا، لیکن میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ اب مجھے شیخ الفارس مرحوم کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے دماغ نے سمجھایا، اس طرح لیلا اور سلطانہ کی خیال خانی سے نجات مل سکتی ہے، اور جذبات نے سمجھایا، جینا جیسی حسینہ میرے ساتھ ہے، پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ میرے ساتھ رہے گی تو جنگل میں بھی منگل مناتا رہوں گا۔ سونیا، لیلا اور سلطانہ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دن جینا سے بھی میرا دل بھر جائے گا، میں کسی نئی کی تلاش میں رہوں گا۔ ایسے وقت انہوں نے سوچا تھا کہ وہ جینا کو عارضی طور پر مجھ سے دور کر دیں گی، پھر اسے ایک نئے میک اپ اور ایک نئی حسینہ کی روپ میں دوبارہ میرے پاس پہنچا دیں گی۔ پھر ظاہر ہے کہ میں اسے ایک نئی حسینہ سمجھ کر ضرور گلے لگاؤں گا۔ مجھے ان کے منصوبے کا علم نہیں تھا۔ سونیا نے انہیں ایسی چال چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے عشق کی دنیا میں بڑی سکندری کی ہے، اب سکندر بن کر کسی نئی حسینہ کو فتح نہیں کروں گا۔ عمر کا بھی تقاضا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جینا میری زندگی کی آخری ساتھی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے،
वैसे सोनिया और दो बहनों ने तय कर लिया था, खाक कुछ हो, जीना ही घूम फिर कर नए नए रूप में मेरे वीराने को आबाद करने आया करेगी। जैसा कि मैं कह चुका हूं, मुझे उनके मंसूबे का इल्म नहीं था, लेकिन एक एक बात समझ गया था कि जीना को वीराना क्यों पसंद है। लैला ने उस पर तनवीमी अमल करके ये बात उसके दिमाग में नक्श कर दी है कि वो इंसानी आबादी में बेजारी और वीराने में खुशहाली महसूस किया करेगी। वो वीराने में खुश रहेगी तो मैं भी इंसानी आबादी का रुख नहीं करूँगा। मैं उनकी इस चाल को समझ गया था। दूसरी चाल अभी समझ में नहीं आई थी, शायद ये अपने वक्त पर समझ में आने वाली थी। बहरहाल मेरा सफ़र जारी था। मुझे अपनी पसंद के वीराने की तलाश थी। मैंने जहाँ गाड़ी रोकी वहाँ से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर एक आबशार था। पहाड़ की बुलंदी से गिरता हुआ पानी और पानी के दूर तक उड़ते हुए छींटे एक अजीब तरह की धुंध पैदा कर रहे थे। चारों तरफ की हरियाली में वो धुंध बड़ी अच्छी लग रही थी। दरिया की लहरों का तरन्नुम कानों को भला लग रहा था। दरिया के किनारे बांसों से बना हुआ एक खूबसूरत कॉटेज था। ये जगह मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इस कॉटेज के सामने एक सर्द रंग की वैगन खड़ी हुई थी। एक बूढ़ा अंग्रेज उस गाड़ी की छत पर सामान रख रहा था। जीना ट्रेलर के अंदरूनी रास्ते से मेरे पास आकर बोली, गाड़ी क्यों रोक दी? कोई खास बात है? मैंने कहा, बाएं जानिब देखो, आबशार है, दरिया है, कॉटेज है, हरियाली है। क्या ये नज़ारा पसंद है? वो खिड़की से सर निकालकर दिलचस्पी से वो मंजर देखने लगी। फिर कहने लगी, हाय कितना खूबसूरत मंजर है। क्या हम यहाँ रहेंगे? चलो मालूम करते हैं वो किसका कॉटेज है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। जीना ने कहा, मालूम होता है इस कॉटेज का मालिक कहीं जा रहा है। क्या ये हमें किराए पर कॉटेज देगा? मेरी जान, तुम किराए की बात कर रही हो। ये कॉटेज हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। वो बूढ़ा अंग्रेज अपना सामान रख चुका था, हमें अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। मैंने कुछ फासले पर गाड़ी रोक दी, दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उस वैगन में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो भी बाहर आकर बूढ़े के पास खड़ी हो गई। एक स्कार्फ से आंखें पोंछती हुई हमें सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसकी आंखों से जाहिर था कि वो रो रही थी। मैंने और जीना ने उनसे मुसाफा किया, फिर पूछा, क्या ये तुम्हारा कॉटेज है? बूढ़ी खातून रोने लगी। बूढ़े ने कहा, ये इंसानों का नहीं, शैतानों का कॉटेज है। मैंने कॉटेज की तरफ देखा। उसकी छत पर एक बड़े से बोर्ड पर खुशामदीद लिखा हुआ था। बूढ़े ने कहा, हम पिछली रात यहाँ आए थे। हमारे साथ एक जवान बेटा और एक जवान बेटी थी। अब वो दोनों नहीं रहे, हमें छोड़कर चले गए। जीना ने पूछा, कहाँ चले गए? ये मालूम होता तो हम उन्हें ढूंढ कर ले आते। उन पर शैतानी साया पड़ गया था। इस कॉटेज के अंदर जाकर उनकी अजीब हालत हो गई थी। वो पहले हमारे फर्मा बरदार थे, हमारी हर बात मानते थे। यहाँ आकर बदल गए, हमसे गुस्ताखी करने लगे। कहने लगे, यहाँ बूढ़ों का कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मैंने पूछा, उनके कहने से तुम जा रहे हो? बूढ़ी खातून ने कहा, कोई अपनी औलाद को नहीं छोड़ता। हम आधी रात तक उन्हें समझाते रहे, लेकिन वो हमें छोड़कर जाने लगे। बाप ने बेटी को पकड़ा के न जाओ। मैं बेटे के कदमों से लिपट गई, लेकिन उसने मेरे बालों को पकड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि मैं बिलबिला उठी। हमारे बच्चों ने कभी हमसे बदतमीजी नहीं की थी। इस कॉटेज में शैतान रहते हैं। वो शैतान हमारे बच्चों के अंदर घुस गए थे। बूढ़े ने कहा, हमसे हमारे बच्चों ने गुस्ताखी नहीं की, शैतानों ने हम पर जुल्म किया है। वो दोनों हमें मार पीट कर धक्के देकर चले गए। हमने उनका पीछा किया, लेकिन वो जवान हैं, हम बूढ़े हैं। बुढ़ापा जवानी का पीछा न कर सका। वो उधर झाड़ियों के पीछे कहीं गुम हो गए। उसने घने दरख्तों और झाड़ियों की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं उन्हें तलाश करूंगा। कहाँ तलाश करोगे? हमने टॉर्च की रोशनी में उधर का इलाका छान मारा है। सुबह होते ही आबशार के करीब गए। वो जो पानी बुलंदी से गिर रहा है, उसके पीछे पहाड़ के अंदर रास्ता है। हमने उस पहाड़ी सुरंग में थोड़ी दूर जाकर देखा। वहाँ सांप ही सांप नजर आए। उस सुरंग से कोई सपेरा भी गुजर नहीं सकता है। हमारे बच्चे उधर नहीं जा सकते थे। हम मायूस होकर लौट आए। खातून ने कहा, हम किसी करीबी टाउन में जाएंगे तो फिर वहाँ से पुलिस पार्टी के साथ आएंगे। हमें यकीन है कि पुलिस वाले उन्हें ढूंढ निकालेंगे। कॉटेज पर खुशामदीद का बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए दरवाज़ा खुला रहता था। थके हुए मुसाफिर वहाँ ज़रूर थकान उतारने आते होंगे, जिस तरह वो बूढ़े अपनी जवान औलाद के साथ आए थे, जैसे अब मैं जीना के साथ वहाँ रहने आया था। मैंने कहा, जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता रहा होगा।
ہاں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ یہ تمہارے ساتھ ایک حسین لڑکی ہے، شیطان اسے لے جائیں گے اور تمہیں رونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جینا یہ سن کر میرے بازو سے لگ گئی۔ میں نے بوڑھے سے کہا، ہم سے اور تم سے پہلے آنے والوں نے بھی قریبی ٹاؤن میں جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی ہوگی۔ صرف جوان لڑکے اور حسین لڑکیاں ہی غائب ہوا کرتی ہیں، تو اس اغوا کے پیچھے کوئی گہری چال ہو سکتی ہے۔ میں اس کاٹیج میں جا کر دیکھوں گا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ نہ جاؤ، ہم نے جو صدمہ اٹھایا ہے اس سے سبق حاصل کرو۔ یہ لڑکی حسین ہے، جوان ہے، کاٹیج میں پہنچتے ہی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جینا نے مجھے اپنی گاڑی کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ہم واپس جائیں گے۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ انسان نما شیطانوں سے جنگ کرتا آیا ہوں، یہاں بھی اگر شیطان ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق پڑے گا، بوڑھے نے کہا، تم اپنی باتوں سے دلیر لگتے ہو، لیکن انسانوں اور شیطانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں کوئی شیطانی چکر ہے۔ میں نے کہا، یقیناً تمہارے جوان بچوں کے ساتھ کالے جادو کا عمل ہوا ہے۔ افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے قدیم ترین قبیلے کے سردار کالے جادو کے خطرناک عامل ہوتے ہیں۔ میں کالے عمل کا توڑ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا تم کالا جادو جانتے ہو؟ میں مسلمان ہوں، جادو کو مانتا ہوں، لیکن اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ شیطانی علم صرف شیطان کو جاننا چاہیے، مسلمانوں کو صرف اس کا توڑ سیکھنا چاہیے۔ خاتون نے کہا، تمہاری باتوں اور تمہارے ارادوں سے میرا صدمہ کم ہو رہا ہے۔ کیا تم میرے بچوں کو واپس لا سکو گے؟ انشاءاللہ، پوری کوشش کروں گا۔ کیا تمہارے پاس ان کی کوئی تصویر ہیں؟ ہاں، ہمارے سامان میں ہے۔ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، ضرور دیکھوں گا۔ میں جینا کو ان کے پاس چھوڑ کر کاٹیج کے برآمدے میں آ گیا۔ اندر جانے سے پہلے چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگا۔ وہ جگہ بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت تھی، کہیں سے بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان بوڑھے والدین سے ملاقات نہ ہوتی تو ہم کبھی یقین نہ کرتے کہ وہاں کوئی شیطانی چکر چل رہا ہے۔ میں اس کاٹیج کے چاروں طرف گھوم کر واپس آیا تو بوڑھے نے ایک البم لا کر دیا۔ میں نے جینا سے کہا، ان مظلوم والدین سے باتیں کرو، میں کچھ دیر البم دیکھتا رہوں گا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں ٹریلر کے اندر آ کر بیٹھ گیا، البم کھول کر دیکھنے لگا۔ پہلے صفحے پر ان بوڑھوں کی تصویر تھی، ان کے ساتھ ایک جوان لڑکی اور جوان لڑکا بھی نظر آ رہا تھا۔ دوسرے صفحے پر ان جوانوں کے کلوز اپ تھا، چہرہ اور آنکھیں صاف طور سے نظر آ رہی تھیں۔ میں اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ گھاس پھوس سے بنے ہوئے بستر پر سو رہی تھی۔ میں اس کے خاپیدہ دماغ کو ٹٹولنے لگا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ پوری طرح سحرزدہ ہے، لیکن وہ جادو اس کے دماغ کے تہہ خانے تک نہیں پہنچا تھا۔ کالے جادو کی یہ سب سے بڑی خامی ہے کہ وہ اوپر ہی اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو وہ انسان کے بہت اندر تک پہنچ نہیں پاتا، کیونکہ خدا ذوالجلال نے انسان کو پیدا کرتے وقت اس کے بہت اندر انسانیت رکھی تاکہ وہاں صرف ایمان اثر انداز ہوتا رہے۔ شیطانی عمل کا دوسرا نام کالا جادو ہے۔ یہ ایمان والوں پر نہ کبھی اثر کرتا ہے، نہ کبھی اثر کرے گا۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کو صرف سطحی طور پر متاثر کرتا ہے، اور یہ تو میں دماغ کے اندر پہنچ کر دیکھتا ہوں۔ اس لڑکی کے اندر بھی جا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سحر زدہ ہے، اسے کچھ ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنی ماما اور پاپا کے ساتھ ایک کاٹیج میں آئی تھی۔ اس کاٹیج میں ایک بڑے سے بورڈ پر خوش آمدید لکھا ہوا تھا۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، میں ماما، پاپا اور اپنے بھائی پیٹر جان کے ساتھ اس کاٹیج کے اندر گئی تھی۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، ایک میز پر بڑی سی موم بتی رکھی ہوئی تھی۔ پیٹر جان نے دیا سلائی سے اس موم بتی کو روشن کیا، اس کے ساتھ ہی گمسم سا ہو کر موم بتی کی لو کو تکنے لگا۔ ہم اس کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ تب پیٹر نے مجھے مخاطب کیا، لارا ادھر آؤ، ذرا اسے دیکھو۔ میں جس لڑکی کے دماغ میں تھا اس کا نام لورا جان تھا۔ اس کے بیان کے مطابق جب بھائی پیٹر نے اسے بلایا تو اس نے بھی قریب جا کر موم بتی کی لو کو دیکھا، پھر وہ بھی اس لو میں کھو گئی۔ اس روشن لو میں ایک نیگرو کا بھیانک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سر پر دو بڑی بڑی سینگوں والی وگ پہنی ہوئی تھی، سیاہ چہرے پر مختلف رنگوں سے بنی ہوئی لکیریں تھیں۔ اس نے ننھی ننھی انسانی کھوپڑیوں کی مالا پہنی ہوئی تھی۔ اس کی دو ہتھیلیوں پر دو کوڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اجنبی زبان میں منتر پڑھ کر کوڑیوں پر پھونک رہا تھا۔ اچانک ہی وہ کوڑیاں اس کی ہتھیلیوں سے اڑ گئیں، فضا میں اڑتی ہوئی آنے لگیں۔ اب وہ نیگرو جادوگر انگریزی زبان میں کہہ رہا تھا، جاؤ میرے شکار کو لے آؤ۔ یکبارگی ان دونوں کو دماغی جھٹکا سا پہنچا۔
ایک کوڑی آ کر پیٹر کی پیشانی سے اور دوسری کوڑی آ کر لورا کی پیشانی سے چپک گئی۔ لورا نے پلٹ کر باپ سے کہا، پاپا یہاں سے جاؤ۔ پیٹر نے ماں سے کہا، ماما جتنی جلدی ہو سکے ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہیں سے والدین اور جوان بچوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ وہ کہیں جانا چاہتے تھے اور والدین جانے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے باتوں سے سمجھایا، ہاتھوں سے روکا، بوڑھے پاؤں جہاں تک ساتھ دے سکتے تھے وہاں تک انہوں نے پیچھا کیا۔ پھر لورا اور پیٹر ان سے بہت دور نکل گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کی پیشانیوں سے چپکی ہوئی کوڑیاں انہیں لے جا رہی تھیں۔ پھر وہ آبشار کے گرتے ہوئے پانی کے پیچھے آ گئے۔ وہاں ایک غار کے پاس چند سیاہ فام ہاتھوں میں مشلے لیے کھڑے تھے۔ وہ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ اس غار میں سانپ ہی سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ فام اپنی مشلوں کی آگ سانپوں کی طرف کرتے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے۔ ان کے درمیان راستہ بنتا جاتا اور وہ وہاں سے گزرتے جاتے تھے۔ کوئی آدھے میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ غار کے دوسری طرف نکل آئے۔ وہاں پہنچتے ہی ڈھول تاشوں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ کچھ فاصلے پر کئی جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ کالے کلوٹے مرد، عورتیں اور بوڑھے خوشی سے اچھل اچھل کر کچھ کہہ رہے تھے۔ لورا اور پیٹر کو گزرنے کا راستہ دے رہے تھے، پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ بستی کے درمیان ایک کھلی جگہ تھی۔ وہاں کے ایک بڑے سے چبوترے پر شیطان کا بڑا سا پتلا بنا ہوا تھا۔ پتلے کے قدموں میں لکڑی کا ایک تخت بنا ہوا تھا۔ اس تخت پر وہی خوفناک چہرے والا نیگرو بیٹھا ہوا تھا جسے وہ بہن بھائی موم بتی کے لو میں دیکھ چکے تھے۔ وہ نوکیلی سینگوں والی وگ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سیاہ چہرے پر مختلف رنگوں سے لکیریں بنی ہوئی تھیں اور ننھی ننھی انسانی کھوپڑیوں کی ایک مالا اس کے گلے میں تھی۔ جب وہ دونوں سحرزدہ انداز میں چلتے ہوئے چبوترے کے پاس جادوگر کے سامنے پہنچے تو اس نے قہقہ لگایا، پھر دونوں ہتھیلیاں آگے بڑھائیں۔ لورا اور پیٹر کی پیشانیوں سے وہ کوڑیاں اچھل کر اس کی دونوں ہتھیلیوں پر آ گئیں۔ وہ بہن بھائی ایک دم چونک پڑے۔ کوڑیوں سے نجات ملتے ہی وہ ہوش میں آ گئے۔ سہمے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سیاہ فام مرد ہاتھوں میں رائفلیں اٹھائے ان کے چاروں طرف ناچ رہے تھے۔ ڈھول اور تاشے زور زور سے بجائے جا رہے تھے۔ لورا اپنے بھائی سے لپٹ کر رونے لگی۔ پیٹر نے چیخ چیخ کر پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ ہم یہاں کیسے آ گئے؟ ہم تو کاٹیج میں ماما اور پاپا کے ساتھ تھے۔ اس کی باتیں کوئی نہیں سن رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے افریقہ کے قبائلی باشندے اتنے پسماندہ تھے کہ لباس پہننا بھی نہیں جانتے تھے، صرف نیزوں اور تیر کمان کا استعمال جانتے تھے۔ آج وہ یورپی تہذیب سے بڑی حد تک واقف تھے۔ انہوں نے پینٹ بنیان وغیرہ پہنا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ کتنی ہی کالی کلوٹی عورتوں نے اسکرٹ اور بلاؤز پہنے ہوئے تھے۔ اتنی تہذیب کے باوجود وہ کالا جادو جاننے والے قبائلی سردار کے آگے سجدہ کرتے تھے اور اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ سردار اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ تمام رقص کرنے والے رک گئے۔ ڈھول تاشے کی آواز تھم گئی۔ جب وہ مخاطب ہوا تو دونوں بہن بھائی حیران رہ گئے۔ وہ انگریزی زبان بول رہا تھا۔ ان سے کہہ رہا تھا، میں دنیا طلسمات کا بادشاہ ہوں۔ میرے جادو کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ جو سحر زدہ ہو کر یہاں آتے ہیں وہ پھر واپس نہیں جاتے۔ تم بھی آئے ہو کبھی واپس نہ جانے کے لیے؟ پیٹر نے پوچھا، تم ہم سے چاہتے کیا ہو؟ غلامی۔ ایک وقت تھا جب سفید فام آقا ہمارے قبیلوں میں آ کر ہم سیاہ فام لوگوں کو غلام بنا کر لے جاتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیا ہم غلام بنائے جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے ہاتھوں کے اشارے سے آس پاس دکھاتے ہوئے کہا، دیکھو ہم کتنے کالے اور بدصورت ہیں۔ گورے بچے ہم سے ڈرتے تھے، مگر ہمارے قبیلے میں جو آئندہ نسل ہوگی وہ خوبصورت ناک نقشے والی ہوگی۔ اس نے 3 بار تالی بجائی۔ آس پاس کی مختلف جھوپڑیوں سے انگریز عورتیں نکل کر آنے لگیں۔ عورتوں کی گود میں گورے رنگ کے بچے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایک سیاہ فام مرد تھا۔ سردار نے کہا، یہ گوری عورتیں ہمارے کالے حبشی مردوں کی بیویاں اور ان کے بچوں کی مائیں ہیں۔ اس نے پھر 3 بار تالی بجائی۔ مختلف جھوپڑیوں سے انگریز مرد نکل کر آنے لگے۔ ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے گلے میں رسیوں کے پھندے تھے اور وہ رسیاں سیاہ فام عورتوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ ان سیاہ فام عورتوں کی گود میں گورے رنگ کے بچے دکھائی دے رہے تھے۔ عجیب تماشا تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سردار کالے جادو کے ذریعے انگریز عورتوں اور مردوں کو اپنے قبیلے میں جبرن لاتا تھا۔ گوری عورتوں کی شادی کالے مردوں سے اور کالی عورتوں کی شادی گورے مردوں سے کراتا تھا۔ ان سے ہونے والے بچے نہ زیادہ کالے ہوتے تھے نہ زیادہ بدصورت ہوتے تھے، بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہوتے تھے۔ البتہ آئندہ نسل کا رنگ و روپ بدل رہا تھا۔
آثار بتا رہے تھے کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو وہاں پھر کوئی سیاہ فام بدصورت حبشی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ وہ قہقہے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھو میرے کالے جادو میں کتنا حسن ہے، میرا قبیلہ آئندہ 10-15 برسوں میں خوبصورت ہو جائے گا، پھر کوئی ہمیں کالا بدصورت اور خوفناک نہیں کہے گا۔ وہ لورا کی طرف انگلی اٹھا کر کہنے لگا، تم بلا کی حسین ہو، میرا دل تم پر آ گیا ہے، میں اپنے قبیلے کی رسم کے مطابق تم سے شادی کروں گا، تم میرے بچوں کی ماں بنو گی۔ وہ رونے لگی، نہیں نہیں، مجھے جانے دو، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، تم ہاتھ لگاؤ گے تو میں مر جاؤں گی۔ پیٹر نے کہا، میں نہتتا ہوں، تم مرد کے بچے ہو تو مجھے ہتھیار دو، پھر میرا نشانہ دیکھو، میں تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ وہ قہقہ لگا کر کہنے لگا، اسی لیے تو میں نے تمہارے جیسے انگریز مردوں کو زنجیریں پہنائی ہیں، تاکہ یہ کبھی بغاوت کرنا چاہیں تو زنجیروں سے آزاد نہ ہو سکیں۔ اس نے چٹکی بجائی، حبشیوں نے اسے اپنی اپنی رائفل کے نشانے پر رکھ لیا۔ 2 حبشی آ کر اسے زنجیریں پہنانے لگے۔ اگر وہ اعتراض کرتا تو وہ ظالم اسے اور اس کی بہن کو گولی مار دیتے۔ لورا بھی سمجھ گئی تھی کہ نجات ممکن نہیں ہے، وہ سردار کی بیوی بننے سے انکار نہیں کر سکے گی، اسے پھر سحر زدہ کیا جائے گا یا مار ڈالا جائے گا۔ 2 حبشی عورتیں اسے پکڑ کر چبوترے پر لائیں، پھر اسے سردار کے قدموں میں دھکیل دیا۔ ڈھول تاشے پھر بجنے لگے، مسلح حبشی رقص کرنے لگے۔ سردار نے جھک کر لورا کو دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، سردار کا خوفناک چہرہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے شیطان کے پتلے کے چاروں طرف گھومنے لگا، پھر اپنے تخت کے پاس آ کر پیٹر سے کہنے لگا، تم ایک ہی شرط پر زندہ رہو گے، اس قبیلے کی کسی عورت کو پسند کر کے شادی کر لو، انکار کرو گے تو ابھی تمہیں گولی مارتی جائے گی۔ سیاہ فام لڑکیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئی تھیں۔ ایک حبشی نے اسے رائفل کے کندھے سے مارتے ہوئے لڑکیوں کی طرف دھکا دیا۔ وہ ایک ایک لڑکی کو دیکھتے ہوئے گزرنے لگا۔ اسے عام حالات میں کبھی کوئی پسند نہیں آ سکتی تھی، لیکن جان بچانے کے لیے اس نے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ ایک نے پیٹر کے گلے میں پھندا ڈالا، پھر اس کی رسی لڑکی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ سردار نے کہا، ہمارے قبیلے کی رسم کے مطابق دن کے 12 بجے جب سورج سر پر ہوتا ہے تب شادی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ کل ہماری شادی اسی چبوترے پر شیطان معظم کے سامنے ہوگی۔ رات کافی ہو چکی ہے، اب آرام کرو۔ وہ سیاہ فام لڑکی پیٹر کی رسی کھینچتے ہوئے ایک طرف جانے لگی۔ سردار لورا کو دونوں بازو میں اٹھائے ایک جھونپڑی کے اندر آ گیا، پھر اسے گھاس پھوس کے بستر پر لٹا کر کہنے لگا، تم حسین اور پرشباب ہو، لیکن میں سردار ہونے کے باوجود قبیلے کی رسم کے خلاف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کل 12 بجے تک صبر کروں گا، تم یہاں آرام سے سو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، اسے دیکھنے سے خوف کے مارے جان نکلنے لگتی تھی۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ فوراً دم نکل جائے یا اس شیطان سے کسی طرح نجات مل جائے۔ سردار نے کہا، میں جانتا ہوں تو بند آنکھوں کے پیچھے جاگ رہی ہے، تجھے اس طرح نیند نہیں آئے گی۔ اس نے کوڑی نکال کر کوئی منتر پڑھا، کوڑی پر پھونکا، پھر اسے لورا کی پیشانی پر رکھ دیا۔ وہ دوسرے ہی لمحے غافل ہو گئی، گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اسے اپنا ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ایسے ہی وقت میں اس کے دماغ میں آ کر معلومات حاصل کر رہا تھا۔ پھر میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر پیٹر کی تصویر کو دیکھا، اسے دیکھتے دیکھتے اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ایک جھوپڑی کے اندر گھاس پھوس کے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں مزید 6 انگریز تھے، سب کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ پیٹر کو بتا رہے تھے کہ یہاں سے نجات ممکن نہیں ہے، ہمیں یہاں قید رکھا جاتا ہے، جب ہماری کالی بیویوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ آتی ہیں، پھر اپنے اپنے شوہروں کی رسی پکڑ کر اپنی جھونپڑیوں میں لے جاتی ہیں۔ وہ سچ مچ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ میں ایک ایک کی آواز سن رہا تھا اور ہر ایک کے دماغ میں جا کر معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اس قبیلے میں 6 سیاہ فام ایسے تھے جو اپنے سردار کی طرح انگریزی بولتے تھے۔ قریبی شہروں میں جتنے پولیس اسٹیشن تھے ان کے پولیس افسران نیگرو تھے۔ وہ سب کالا جادو جاننے والے سردار سے مرعوب تھے، اس کے احکامات کے پابند تھے۔ جب بھی گوری نسل کی عورتیں اور مرد غائب ہوتے تھے ان کے عزیز رشتہ دار پولیس رپورٹ درج کرانے آتے تھے۔ وہ ان کی تسلی اور دلجوئی کے لیے دور دور تک جنگلوں میں جاتے تھے اور ناکام واپس آ کر خانہ پوری کرتے ہوئے رپورٹ لکھ دیتے تھے کہ قدیم وحشی قبیلے کے لوگ جادو جانتے ہیں، ہزار تلاش کے باوجود نظر نہیں آتے۔ محدود پولیس پارٹی کے ساتھ گھنے جنگلات میں جانے والے افسران آج تک واپس نہیں آئے۔ میں یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد ٹریلر سے باہر آ گیا۔ وہ البم بوڑھے انگریز کو دیتے ہوئے کہنے لگا،
ہمیں قریبی ٹاؤن میں جا کر پولیس کی مدد حاصل کرنا چاہیے۔ وہ تو ہم پہلے ہی جا رہے تھے، تم نے خواہ اتنی دیر روک لیا؟ خاتون نے پوچھا۔ تم کالے جادو کا توڑ کرنے والے تھے؟ ہاں، تمہاری لیے خوشخبری ہے، لورا اور پیٹر خیریت سے ہیں۔ میرا علم کہتا ہے کہ پولیس والے انہیں واپس لے آئیں گے۔ وہ میاں بیوی اپنی ویگن میں بیٹھ گئے۔ میں جینا کے ساتھ ٹریلر گاڑی میں آ گیا۔ وہ ڈرائیو کرنے لگی۔ میں نے سونیا کے پاس پہنچ کر اسے مختصر رودات سنائی، پھر کہا، میں جانتا ہوں لیلا، سلطانہ اور سلمان واسطی وہاں اہم معلومات میں مصروف ہیں، لیکن وہ اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں آتے رہیں گے تو کئی مظلوموں کو شیطانی عمل کرنے والوں سے نجات مل جائے گی۔ وہ کہنے لگی، تم نے کہا تھا جس ویرانے میں جاؤ گے وہاں کے متعلق ہمیں نہیں بتاؤ گے، کیا تنہا ان سے نمٹ نہیں سکتے؟ چیلنج کرو گی تو تمہاری امداد پر لانچ بھیج دوں گا۔ اتنی جلدی غصہ آ گیا؟ یہ بڑھاپے کی علامت ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ خطرناک جادوگر ہے۔ اس کے قبیلے میں صرف 6 انگریزی جاننے والے ہیں۔ باری باری ان کے دماغوں میں پہنچنے تک بہت سی مظلوم عورتیں اور مرد مارے جائیں گے۔ تم جس زمین پر قدم رکھو گے وہاں یہی ہوگا۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی ایسا ویرانہ ہے جہاں تمہاری ذات سے ہنگامہ برپا نہ ہو؟ میں یہاں سے نمٹنے کے بعد قبرستان میں چلا جاؤں گا، وہاں بھی مردے اٹھ بیٹھیں گے۔ ابھی لیلا میرے پاس تھی، وہ سلمان کو تمہارے حالات بتانے گئی ہے۔ سلطانہ بھی وہاں آئے گی، لیکن وہ دونوں بہنیں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے دماغ میں نہیں آئیں گی، سلمان کے ذریعے دشمنوں کے اندر جگہ بنائیں گی۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ جب قریبی ٹاؤن پہنچ کر وہاں کے پولیس افسران سے ملاقات کی تو سلمان واسطی میرے پاس موجود تھا۔ افسر کی آواز سن کر اس کے دماغ میں چلا گیا۔ افسر کہہ رہا تھا، یہاں پہلے بھی ایسی رپورٹیں آتی رہی ہیں، ہم جنگلوں میں دور تک جاتے ہیں لیکن واردات کرنے والوں کا سراغ نہیں ملتا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس بار سراغ مل جائے اور مجرم گرفتار ہو جائیں۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، بہانے کر کے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمان نے میرے پاس آ کر کہا، یہ افسر اس قبیلے کے سردار سے مروب اور متاثر ہے، ابھی تمہارے ساتھ جینا کو دیکھ کر سوچ رہا ہے، اس حسینہ کو بھی سردار تک پہنچانا چاہیے۔ سلمان کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس افسر نے مجھ سے کہا، ان مجرموں کو گرفتار کرنے کی ایک صورت ہے، وہ لوگ حسین لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، اگر تم ہمارے ساتھ اس حسینہ کو لے کر تلاش کرنے چلو گے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ضرور ہم سے ٹکرائیں گے، پھر ہم ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے اڈے تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے جینا کو اپنے قریب تر کرتے ہوئے کہا، یہ میری شریک زندگی ہے، جہاں میں جاؤں گا وہاں یہ بھی جائے گی، ہمیں فوراً ان کی تلاش میں چلنا چاہیے۔ ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہماری ٹریلر گاڑی بہت بڑی تھی، جنگل کے کچے اور تنگ راستوں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ ہم نے اسے وہاں لاک کر کے چھوڑ دیا۔ افسر اپنے مسلح سپاہیوں کے ساتھ جیپ میں تھا۔ ہم ان بوڑھے والدین کے ویگن میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران میں نے سلمان واسطی کو لارا، پیٹر اور دوسرے گورے قیدیوں کے دماغوں تک پہنچا دیا۔ سلمان کے ذریعے لیلا اور سلطانہ بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ پولیس کی جیپ ہمارے آگے تھی، ہم ان کی رہنمائی میں چل رہے تھے۔ افسر کا یہی خیال تھا کہ وہ ہمیں جدھر لے جائے گا ہم ادھر چل پڑیں گے۔ وہ ایک بستی میں جا کر وہاں کے حبشیوں کو اپنی زبان میں سمجھانا چاہتا تھا کہ ڈھول کی مخصوص اشارتی آواز میں وہ جادوگر سردار تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ایک حسین شکار فلاں راستے سے گزر رہا ہے۔ شکار کے ساتھ صرف 2 مرد ہیں، وہ مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ہم پولیس والے بھی دکھاوے کی فائرنگ کرتے ہوئے کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ وہ اپنے راستے پر جانے کی سوچ رہا تھا، میں اسے اپنے راستے پر لے جا رہا تھا۔ وہ آبشار کے قریب پہنچ کر چونک گیا، پھر کہنے لگا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا، تم ان واردات کرنے والوں کی بستی کا راستہ خوب جانتے ہو اور صحیح راستے پر آئے ہو۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ صحیح راستہ ہے؟ تم جس شیطان کے غلام ہو، میں اس شیطان کا باپ ہوں، ساری باتیں جانتا ہوں۔ راستہ اس آبشار کے پیچھے ہے۔ یو شٹ اپ! آبشار کے پیچھے سانپوں کا غار ہے، وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ تم پولیس کا وقت برباد کر رہے ہو۔ تم کھاتے سرکار کا اور کاتے ہو سردار کا۔ میں آج تم سے سرکاری ڈیوٹی لوں گا۔ میں نے پھر اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، یہ صاحب ٹھیک کہتا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ہم اپنی گاڑیوں سے اتر گئے، پولیس پارٹی کے پیچھے چلنے لگے۔ پتھروں پر چڑھتے ہوئے اس غار کے سامنے آئے جو سانپوں کا مسکن تھا۔ میں ان سپاہیوں کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ برے وقت میں وہ جادوگر کا ساتھ دینے والے تھے۔ افسر نے میری مرضی کے مطابق انہیں حکم دیا، 2 سپاہی اپنی وردی اتاریں اور باقی سپاہیوں کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ 2 سپاہیوں نے وردی اتار کر ہمیں دی، پھر سب وہاں سے چلے گئے۔
میں نے ایک वर्दी में आग लगाई, फिर उस आग से सांपों को इधर उधर भगाता हुआ सबके साथ वहां से गुजरने लगा। हम जल्द ही गार के दूसरे सिरे से बाहर आ गए। दिन के 12 बजने वाले थे। इस कबीले की रस्म के मुताबिक ठीक 12 बजे शादी होने वाली थी। सामने बस्ती में ढोल ताशे और नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने सलमान वास्ती के दिमाग में जाकर कहा, मैं बस्ती के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं। सलमान ने कहा, हम बिल्कुल तैयार हैं। लारा और पीटर उस जादूगर के सामने जाएंगे तो उनके ज़रिए हम जादूगर के दिमाग में पहुंच सकेंगे। मुझे सलमान से बातें करने के लिए अफसर के दिमाग को छोड़ना पड़ा था। उसका दिमाग आज़ाद होते ही वो चौंका। फौरन ही समझ गया कि मैं जादू के जरिए उसे जबरन यहां तक लाया हूं। वो बेख्तियार बस्ती की तरफ भागते हुए चीखने लगा, सरदार मुझे बचाओ, एक जादूगर मुझे यहां तक सैरज़दा करके ले आया है। सरदार चबूतरे पर खड़ा शैतान के कदावर पुतले के सामने मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया, पलट कर देखा, फिर करीब आने वाले अफसर से पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं मंत्र पढ़ते वक्त मुदाखलत पसंद नहीं करता? मैं मजबूर हो गया था, आपको खतरे से आगाह करने आया हूं। एक जादूगर यहां आपसे मुकाबला करने आया है। क्या बकते हो? किसकी शामत आई है जो मेरे मुकाबले में आएगा? मैं अफसर के जरिए उसकी बातें सुन रहा था। अफसर के अंदर से निकलकर उसके दिमाग में पहुंचा तो वो चौंक गया। दोनों हाथों से सर को थामकर शैतान के पुतले से कहने लगा, खतरा है, सचमुच कोई खतरा है। मैं अपने अंदर बोझ महसूस कर रहा हूं। उसने एक कोड़ी निकालकर हथेली पर रखते हुए कहा, ऐ शैतान मौसम, मेरे अंदर और बाहर भी दुश्मन छुपा है, उसे मेरे कदमों में ले आ। मैंने बरसों तेरी पूजा करके ये कोड़ियां हासिल की हैं। ये कोड़ी दुश्मन की पेशानी से जाकर चिपकेगी और उसे यहां ले आएगी। ये कहते ही वो मंत्र पढ़ने लगा। मैं लारा के जरिए उस कोड़ी का शैतानी अमल मालूम कर चुका था। वो मेरी भी पेशानी से आकर चिपक सकती थी, मुझे भी सहरज़दा कर सकती थी। इससे पहले ही मैं उसके दिमाग में उल्टा सीधा मंत्र पढ़ने लगा। वो गड़बड़ा गया, अपना मंत्र सही तौर पर न पढ़ सका। उसने परेशान होकर शैतान के पुतले को देखा, फिर शुरू से पढ़ने लगा। मैंने उसे गड़बड़ा दिया। वो गरज कर कहने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कौन मुझ पर जादू कर रहा है? उसने पुलिस अफसर को घूर कर देखा। मैं उसके अंदर पहुंच गया। वो कहना चाहता था कि मैं बस्ती के करीब पहुंचा हुआ हूं। मैंने उसे कहने नहीं दिया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक उछलकर एक हबशी के पीछे आया। उसकी गर्दन एक हाथ से दबोचकर दूसरे हाथ से रिवॉल्वर को निकाला, फिर जादूगर पर फायर किया। वो सरदार एक तरफ छलांग लगाकर मौत से तो बच गया, मगर जख्मी हो गया। गोली उसकी टांग पर लगी थी। वो चबूतरे पर लुढ़कता हुआ शैतान के पुतले के पीछे चला गया। मैं अफसर के अंदर रहकर मुसलसल फायरिंग कर रहा था। लोग मर रहे थे और कुछ मोर्चा बनाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ बस्ती के बाहर हमारी तरफ आए तो मैंने और चीना ने फायरिंग शुरू कर दी। उनमें से कई गिरे और बाकी बस्ती की दूसरी तरफ भागने लगे। उधर सलमान ने सरदार के दिमाग में पहुंचकर हुक्म दिया, मेरे कबीले में अंग्रेजी बोलने वाले हैं, वो गोरे कैदियों को आज़ाद करते हैं, मेरे हुक्म पर फौरन अमल करो। उसका हुक्म सुनते ही कुछ सियाफाम मुख्तलिफ झोपड़ियों की तरफ दौड़ने लगे। सरदार परेशान होकर सोच रहा था कि उसने ऐसा हुक्म क्यों दिया। वो अपने आदमियों को वापस बुलाना चाहता था, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो बहुत बड़ा जादूगर था, मगर जादू का ताल्लुक मंत्र पढ़ने से था और सलमान वास्ती उसे पढ़ने का मौका नहीं दे रहा था। उधर अंग्रेजी जबान जानने वाले सियाफाम गोरे कैदियों के पास आकर जंजीरें खोलने लगे। लैला और सुल्ताना ने कैदियों को बोलने पर उकसाया। उनके जरिए हबशियों की आवाज़ सुनी, फिर उनके दिमाग पर कब्जा जमा कर उनकी राइफलें और कारतूस गोरे कैदियों में लौटा दी। फिर उनसे कहा, जाओ, कोई मुसल्ला सियाफाम जिंदा ना बचे। वो हथियार लेकर दौड़ते हुए चबूतरे की तरफ जाने लगे। रास्ते में आने वाले दुश्मनों पर फायर करते रहे। मैं जीना के साथ एक झोपड़ी के पीछे आ गया। वहां लारा को कैद किया गया था। झोपड़ी की दीवारें सूखी घास और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थीं। मैंने छोटी सी खिड़की से देखा, वहां एक अंग्रेज लड़की सहमी हुई सी बैठी थी। दो मुसल्ला सियाफाम खड़े हुए थे। बाहर से मुसलसल गोलियां चलने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने तड़ातड़ 2 फायर किए। एक सियाफाम गोली खाकर गिरा, दूसरा उछलकर झोपड़ी के उस हिस्से में गया जहां मैं उसे खिड़की से नहीं देख सकता था। मैंने जीना से कहा, फौरन लेट जाओ, खतरा है, लेकिन वो मेरी हिदायत पर फौरन अमल ना कर सकी। मेरे पीछे 2 सियाफाम हमला करने आए थे। वो उन पर गोलियां बरसा रही थी। उसने मुझे नाकानी हमलों से बचा लिया और दोनों हबशियों को मार गिराया, मगर वो चीख मारकर उछल पड़ी। झोपड़ी के अंदर जो एक सियाफाम रह गया था, उसने खिड़की के आसपास अंधाधुंध फायरिंग की थी। जीना को लेटने का मौका नहीं मिला था। वो गोली खाते ही उछलकर मेरे पहलू में आ गिरी। मेरा दिल धक से रह गया।
اس کی چیخنے اور اکھڑتی ہوئی سانسوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا، پھر تڑپ کر کہا، جینا، تم خیریت سے تو ہو؟ میری آواز سن کر جھوپڑی کے اندر سے پھر فائرنگ ہونے لگی۔ میں جینا کو سمیٹے ہوئے لیٹا ہوا تھا، گولیاں اوپر سے گزر رہی تھیں۔ فائرنگ چند سیکنڈز کے لیے رکی تو میں نے مسلسل فائرنگ شروع کر دی۔ اندر سے اس حبشی کی چیخیں سنائی دیں، پھر سناٹا چھا گیا۔ سناٹا تو میری زندگی میں چھا گیا تھا۔ میری جینا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میں کبھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے بھرپور محبت دینے والی، مجھ پر تن من نچھاور کرنے والی، یوں اچانک چاند نچھاور کر کے چلی جائے گی اور میں منہ دیکھتا رہ جاؤں گا۔ جب ہمیں دنیا جہاں کی مسرتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں، تب ہم بھول جاتے ہیں کہ موت مسرتوں کا لحاظ نہیں کرتی، وہ کسی بھی وقت اپنا کام کر جاتی ہے۔ انسان اسے بھلاتے، وہ انسان کو نہیں بھلاتی۔ ملک الموت ایک واحد فرشتہ ہے جس میں نام کی مروت نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی جینا کی چڑھتی جوانی ہے اور فرحات ڈوبتا ہوا سورج ہے۔ وہ مجھے ڈبو دے، جینا کی جوانی کو چڑھتا رہنے دے، لیکن اس نے میری محبت کو میری زندگی سے غروب کر دیا۔ سلمان واسطی نے میرے دماغ میں آ کر بتایا کہ وہ جادوگر سردار کو جہنم میں پہنچا کر آیا ہے، لیکن وہ تفصیل نہ بتا سکا۔ میرے صدمے کو سمجھتے ہی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے اندر لیلا کی آواز سنائی دی، میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے دماغ میں نہیں آؤں گی، لیکن ایسے وقت تو دشمن بھی آ جاتے ہیں۔ میں بہت پہلے تمہارے خیالات پڑھ کر سمجھ گئی تھی کہ تم جینا سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہو، اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہو۔ او خدایا، میری سمجھ میں نہیں آتا میں تسلی کے چند الفاظ کیسے ادا کروں، تم سے کیا کہوں؟ صرف اتنا کہتی ہوں، صبر کرو، ہو سکے تو سونیا سے رابطہ کرو۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ سونیا کے پاس جانے یا خیال خانی کرنے کو ایک ذرا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں خاموش رہنا چاہتا تھا۔ مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دشمن مارے گئے تھے، شیطانی عمل ختم ہو چکا تھا، گورے قیدی آزاد ہو گئے تھے، لارا کی آبرو سلامت رہ گئی تھی، اور ان سب باتوں کی میں نے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی۔ قیمت کے طور پر یہ معلوم ہوتا کہ میری جان جائے گی تو میں انکار نہ کرتا، لیکن یہ معلوم ہو جاتا کہ جانے تمنا جائے گی تو میں کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ انہی حالات میں کہا جاتا ہے کہ آدمی مقدر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ ٹرانسفارمر مشین کو تباہ کرنا آسان نہ تھا، اسے زبردست حفاظتی انتظامات کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا۔ مشیگن جھیل کے جس علاقے میں اسے رکھا گیا تھا، اس علاقے میں قدم رکھنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ سپر ماسٹر کی حیثیت سے سلمان واسطی کی فائنل رپورٹ تھی کہ وہ آخری مشین ہے اور اس کا نقشہ بھی وہیں چھپا کر رکھا گیا ہے، لیکن عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ مشین کا نقشہ ایک ہی ہوگا، اس کی کئی کاپیاں ہوں گی جو نہایت رازداری سے چھپا کر رکھی گئی ہوں گی۔ سپر ماسٹر بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کسی بھی سپر ماسٹر کو اس سے تعلق رکھنے والے راز بتائے جاتے ہیں، دوسرے غیر متعلق راز اس سے بھی چھپائے جاتے ہیں۔ سونیا اس عزم کے ساتھ آئی تھی کہ جو مشین موجود ہے اسے ضرور تباہ کرے گی، اس کے بعد دوسری تیار ہو جائے، کوئی بات نہیں، شیطان کبھی مرتا نہیں، دوسری صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب دوسری مشین کا سراغ ملے گا تو اسے بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ مشین جہاں بھی ہوگی وہاں والوں کی نیندیں حرام ہوتی رہیں گی۔ ازل سے انسان کے مقابلے میں جس طرح شیطان چلا آ رہا ہے، اسی طرح مشین کا سلسلہ بھی شاید ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے سونیا، علی تیمور اور سونیا ثانی جسمانی طور پر امریکہ گئے تھے، لیکن دماغی طور پر میرے علاوہ لیلا، سلطانہ اور سلمان واسطی ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ سونیا ثانی اور علی تیمور چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے غائب ہو گئے تھے، کہیں اچانک ظاہر ہونے والے تھے۔ 2 روز قبل سونیا نے لیلا سے کہا، پارس سے رابطہ قائم کرو، وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اسے ہماری مہم میں شریک ہونا چاہیے۔ لیلا نے رابطہ کیا، کوڈ ورڈز کے ذریعے اسے دماغ میں جگہ ملی۔ اس نے پوچھا، آنٹی خیریت ہے؟ ہم سب خیریت سے ہیں، تمہاری خیریت معلوم کرنے آئی ہوں۔ سسٹر سونیا نے پوچھا ہے کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو؟ آپ میرے ذریعے دیکھ رہی ہیں کہ میں تنظیم والوں کے قبرستان میں ہوں۔ وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، اوہ خدایا، تم اپنی ممی شیبہ کی قبر پر پھول چڑھانے آئے ہو؟ تم تنظیم والوں کے ملک میں ہو؟ جی ہاں، جب میں بالکل تنہا رہ جاتا ہوں تو ممی بہت یاد آتی ہیں۔ میرا فرض ہے کہ کم از کم سال میں ایک بار ان کی قبر پر حاضری دوں۔ میں اپنی ماں کو اور کچھ نہیں دے سکتا، پھولوں کے ذریعے نذرانہ عقیدت تو پیش کر سکتا ہوں۔ تمہیں ایسے وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر کیسے وقت آنا چاہیے؟
جب ہم شیطانی مشین کو ختم کر دیتے۔ اور جب وہ بات کاٹ کر کہنے لگا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، مشین کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دراصل آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ تمام خیال خانی کرنے والے وہاں مصروف ہیں۔ خدا نہ خواستہ میں یہاں مصیبت پہ گرفتار ہو جاؤں گا تو آپ میں سے کسی کو میری خبر نہ ہوگی، اور خبر ہوگی تو آپ لوگوں کو دونوں طرف توجہ تقسیم کرنی ہوگی۔ جب ایک ماں اپنی تمام اولادوں میں برابر محبت تقسیم کر سکتی ہے تو توجہ کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ میں جس حال میں رہوں گی تمہارے پاس پہلے پہنچوں گی۔ آپ نے ایک ماں کی مثال دی ہے، آپ کی باتوں میں بھی ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، پاپا سے کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے؟ وہ چند ساعتوں کے لیے چپ رہی، کچھ بول نہ سکی، پھر کہنے لگی، تم پکے شیطان ہو۔ کیا بزرگوں سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ بزرگوں سے نہ صحیح، ماں سے باپ کا رشتہ پوچھا جاتا ہے، یہ آپس کی بات ہے، باہر نہیں جائے گی، ہم ماں بیٹے کے درمیان رہے گی۔ زیادہ بکواس کرو گے تو چلی جاؤں گی۔ آپ نہیں جائیں گی کیونکہ میں آپ کو بہت اچھا لگتا ہوں، یہ مانتی ہوں، تم بہت پیارے لگتے ہو، اس لیے کہ مجھ میں ساری عادتیں پاپا کی ہیں۔ وہ فوراً ہی اس کے دماغ سے نکل آئی۔ سونیا کے پاس آ کر کہنے لگی، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ اپنے باپ کی طرح بدماش ہے۔ سونیا نے پوچھا، تم فراز سے ڈرتی کیوں ہو؟ میں بھلا کیوں ڈروں گی؟ پھر پارس کے پاس سے آ کر اس کے باپ کا حوالہ کیوں دے رہی ہو؟ وہ بالکل اسی انداز میں چھیڑتا ہے۔ بھائی وہ تو بیٹے کے برابر ہے، وہ باپ کے حوالے سے چھیڑتا ہے، تمہیں ڈر ہے کہ یہ چھیڑ چھاڑ رنگ لائے گی؟ او سسٹر، تم بھی ویسی ہی باتیں کر رہی ہو۔ پلیز لیلا، اپنے اندر خود کو ٹٹول کر دیکھو، تم اتنی دیر سے بالواسطہ فرحات کی باتیں کر رہی ہو جبکہ تمہیں پارس کے متعلق بتانا چاہیے تھا۔ او خدایا، میں یہ بتانا بھول گئی کہ وہ تنظیم والے ملک پہنچ گیا ہے۔ اچھا تو وہ شیبہ کی قبر پر پھول چڑھانے گیا ہے، اس سے پوچھو واپس کب آ رہا ہے۔ لیلا ہچکچانے لگی، وہ پارس کے پاس ابھی نہیں جانا چاہتی تھی، جانے سے کچھ ہوتا تھا، بیٹا باتوں ہی باتوں میں باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اس نے سلطانہ کے پاس آ کر کہا، میں سسٹر کے پاس مصروف ہوں، تم ذرا معلوم کرو پارس تنظیم والے ملک سے کب واپس آئے گا۔ سلطانہ نے پارس کے پاس آ کر کوٹ ورڈز ادا کیے، پھر پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنٹی آپ سب میرے دماغ میں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ سب کا مطلب کیا ہوا؟ کیا لیلا آئی تھی؟ نہیں، انکل سلمان آئے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے جوڑی کیسی رہے گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یقیناً بڑے اگر چھوٹوں سے ایسی باتیں پوچھیں تو یہ بکواس ہوتی ہے۔ میں نے انکل سے کہا آپ ادارے کے بزرگوں سے پوچھیں یا آئینے کے سامنے آنٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ جوڑی کیسی رہے گی۔ میں تھپڑ مار دوں گی۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا جس آنٹی کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا وہ آپ ہی ہیں؟ نہیں، میں سمجھی کہ تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ آنٹی ذرا جلدی سے دیکھیں، آپ کی چوٹی میں تنکا ہے۔ وہ فوراً اس کے دماغ سے نکل گئی، اپنی جگہ حاضر ہو کر مسکرانے لگی۔ اسے پارس پر بڑا پیار آ رہا تھا کیونکہ وہ سلمان کا نام لے کر چھیڑ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سلمان کا تصور کر کے مسکراتی رہی، پھر خیال آیا اس نے تنظیم والے ملک سے پارس کی واپسی کے متعلق معلوم نہیں کیا ہے، وہ پھر اس کے پاس جا کر معلوم کر سکتی تھی۔ لیکن وہ سلمان کے پاس پہنچ گئی، کوٹ ورڈز ادا کیے۔ سلمان واسطی نے کہا، وہ آئیں دماغ میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے۔ اس نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ ایک کام ہو تو بتاؤں۔ تمہارا کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ میں سونیا کے پاس مصروف ہوں، ذرا پارس کے پاس جا کر معلوم کرو وہ تنظیم والے ملک سے کب واپس آئے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، میں ابھی جا کر سونیا کو بتا دوں گا۔ وہ خیال خانی کی پرواز کر کے پارس کے دماغ میں پہنچا، مخصوص کوٹ ورڈز ادا کیے۔ پارس نے کہا، تشریف لائیے، آپ ہی کا انتظار تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میرا انتظار کیوں تھا؟ ابھی آنٹی سلطانہ آئی تھیں، کہہ رہی تھی میں کسی بہانے تمہارے سلمان انکل کو بھیجتی ہوں، تم ان سے ان کے دل کی بات معلوم کرو۔ کمال ہے، میں تمہاری آنٹی کے لیے اپنا دماغ کتاب کی طرح کھول دیتا ہوں، وہ جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، پھر وہ اور کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ آنٹی نے آپ کی بے پناہ مصروفیات سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کو شادی کرنے کی فرصت کبھی نہیں ملے گی۔ ضرور ملے گی۔ یہ ٹرانسفارمر مشین کا معاملہ قطع کلامی معاف کریں، یہ معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیا آپ قیامت تک بیچاری آنٹی پر ظلم کرتے رہیں گے؟ بھائی میں کوشش کروں گا کہ پھر ایک بار قطع کلامی معاف کریں، آنٹی کو آپ کی کوششوں پر بھروسہ نہیں ہے۔
انہوں نے ایک پیغام دینے کے لیے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ وہ کہتی ہیں اگر آپ ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر شادی کر لیں، ورنہ۔ ورنہ؟ آگے بولو۔ انہوں نے ورنہ کے آگے کچھ نہیں کہا، شاید اس لیے کہ آگے آپ کہیں گے۔ تمہاری آنٹی بچی بن گئی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل ہم کتنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سپر ماسٹر کی حیثیت سے یہ شادی چھپی نہیں رہے گی۔ مجھے یہاں کے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کے سامنے بہت سی وضاحتیں پیش کرنی ہوں گی کہ سلطانہ کون ہے، کس ملک سے ہے، کس خاندان سے متعلق ہے۔ جب تک اس کی پوری ہسٹری ٹھوس ثبوت کے ساتھ نہیں پیش کی جائے گی، مجھے بطور سپر ماسٹر اس سے شادی کی اجازت نہیں ملے گی۔ انکل، یہ ظالم سماج ہر محبت کرنے والے کا خانہ خراب کرتا آیا ہے۔ پلیز آپ ظالم سماج سے ٹکرا جائیں۔ جب دنیا والوں کو آپ کی یعنی سلمان واسطی کی شخصیت کا علم نہیں ہے تو ایک دلہن کے آنے کی خبر کیسے ہو جائے گی؟ پلیز آپ آنٹی کے پاس جائیں اور 24 گھنٹے کے اندر شادی کی خوشخبری سنائیں۔ سلمان نے سلطانہ کے پاس آ کر پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ پارس ہمارے بیٹے کی طرح ہے، اس سے ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسی باتیں؟ یہی کہ میں 24 گھنٹے کے اندر تم سے شادی کر لوں؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر کہنے لگی، او نو، میں اتنی بے شرم نہیں ہوں، کیا میں ایسی بات کہہ سکتی ہوں؟ تم نے یقین کیسے کر لیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ پارس کے دماغ میں پہنچے۔ سلطانہ نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھو، کیا بچے اپنے بزرگوں کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں اپنی عمر دیکھ کر ہی بات کر رہا تھا، آپ دونوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ کوئی بزرگ ہوتا تو سمجھاتا، میاں شادی کی عمر گزر چکی ہے، عقل کے ناخون لو اور 24 گھنٹے کے اندر شادی کر لو۔ میری اس بات کو بکواس کہنے سے پہلے جواب دیں۔ آنٹی، کیا آپ کو شادی سے انکار ہے؟ سلطانہ جواب نہ دے سکی، وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اور شرم سے اقرار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پارس نے پوچھا، انکل، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں، کیا شادی کی عمر گزرتی نہیں جا رہی ہے؟ ہاں، مگر اگر مگر کچھ نہیں، آپ کو اپنا نہیں تو آنٹی کا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ سلطانہ نے گہری سانس لی، پھر آہستگی سے بولی، پارس تم بہت پیارے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی۔ سلمان نے کہا، بیٹے تم نے شرارت میں بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، بے شک مجھے اپنا نہیں تو سلطانہ کی عمر کا حساب کرنا چاہیے۔ ان باتوں کے دوران پارس ایک کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا سفر کر رہا تھا۔ بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس وہاں مختلف شعبوں کے اہم عہدیدار تھے، ان میں سے ایک انجینئر تھا۔ یہ کار اسی کی تھی۔ ڈرائیور نے ایک چھوٹے سے بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی۔ پارس نے گاڑی سے اتر کر بنگلے کے اندر جاتے ہوئے کہا، انکل آپ میرے پاس موجود رہیں، اس بنگلے میں رہنے والوں کے خیالات پڑھیں۔ اگرچہ سبھی ہمارے اپنے ہیں مگر ہمارے درمیان کوئی دشمن جاسوس راستہ بنا سکتا ہے۔ بنگلے کے اندر انجینئر موجود تھا۔ اس نے پارس سے کہا، اس گاڑی میں چلو، میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گا۔ سلمان انجینئر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ باہر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو چھٹی دے دی۔ پارس نے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس طرح بابا صاحب کے ادارے میں تمہارے پورے خاندان کی ڈمی بنائی گئی ہے، اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی کچھ چکر چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے آدمیوں نے تمہارے ایک ہم شکل کو پکڑا ہے، اسے ایک خفیہ اڈے میں لے گئے ہیں۔ پارس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کیا وہ کچھ اگل رہا ہے؟ نہیں، بہت سخت جان ہے، تشدد کے باوجود ایک ہی بات کہتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر تمہارا ہم شکل ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اصلیت معلوم ہو جائے گی، اس کے لیے مسٹر برائن ولف کو بلانا ہوگا۔ پارس نے کہا، آپ اطمینان رکھیں، مسٹر ولف ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بات ادارے کے چند خاص افراد کو معلوم تھی کہ سلمان واسطی، لیلا اور سلطانہ جیسی خیال خانی کرنے والوں کا کوئی وجود ہے۔ دوست اور دشمن ایک خیال خانی کرنے والے برائن ولف کے نام سے واقف تھے۔ جسونتی کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ایک عرصے سے زیر علاج ہے۔ پارس انجینئر کے ساتھ خفیہ اڈے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک پارس رسیوں سے جکڑا ہوا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انجینئر نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں بھی پوچھتا ہوں، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سلمان واسطی اس کی بات سنتے ہی اس کے دماغ میں پہنچا۔ وہ سانس روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اتنی مار پڑ چکی تھی کہ ہڈیوں پر ایسی چوٹیں آئی تھیں کہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس تو کر سکتا تھا لیکن تکلیف کے باعث سانس نہیں روک سکتا تھا۔ پارس نے سلمان کی ہدایت کے مطابق کہا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو۔
اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ نکلے۔ اس کے منہ کے اندر کپڑا ٹھونس دیا گیا، اوپر سے ٹیپ چپکا دیا گیا۔ تب سلمان نے اسے دماغی جھٹکے پہنچائے۔ وہ اوں آ کی ہلکی آوازوں کے ساتھ تڑپنے لگا۔ چونکہ رسیوں سے جکڑا ہوا تھا، اس لیے تڑپنے اور مچلنے کی بھی گنجائش نہیں رہی تھی۔ آخر وہ حوصلہ ہار گیا، اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ تب سلمان اس کے اندر سے معلومات حاصل کرنے لگا۔ وہ ایک بہت بڑے فوجی افسر کا بیٹا تھا۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے پارس بنایا گیا تھا۔ پچھلے 3 برس سے اسے زبردست ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اس ڈمی کو پارس کی عادات، حرکات و سکنات کے مطابق ڈھالا جا رہا تھا۔ اسے حاضر دماغی سے کام لینے کی ہر ممکن تربیت دی جا رہی تھی۔ سلمان واسطی نے یہ باتیں پارس اور انجینئر وغیرہ کو بتائیں۔ پارس نے کہا، مجھے قدرت کی طرف سے موقع مل رہا ہے کہ میں اس کی جگہ لے کر یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس میں رہوں۔ انکل، آپ مما سے مشورہ کر لیں۔ جب سونیا تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا، ہاں واقعی یہ سنہرا موقع ہے۔ ان کا جوتا انہی کے سر پر مارنا چاہیے۔ وہ پارس کی ڈمی بنا کر کسی موقع پر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ یہی دھوکہ انہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح ہمیں ان کے اندر کی بہت سی باتیں معلوم ہوتی رہیں گی۔ سونیا نے سلمان کے ساتھ سلطانہ کو بھی یہ ذمہ داری دی کہ وہ ڈمی پارس کی ذاتی، گھریلو اور سماجی زندگی کی ایک ایک تفصیل معلوم کریں۔ دونوں نے خیال خانی کے ذریعے اپنا کام شروع کر دیا۔ ڈمی کے رشتہ داروں، دوستوں، شناساؤں اور گرل فرینڈز کے نام اور پتے معلوم کیے۔ انجینئر نے کہا، ان میں سے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ پارس نے کہا، آپ انہیں باری باری فون کریں۔ مسٹر ولف آپ کے ذریعے ان کے دماغوں میں جا سکیں گے۔ اس طرح سلمان اور سلطانہ نے ڈمی کی بہت سی واقف کاروں کے اندر جگہ بنا لی، ان سے بھی بتیری معلومات حاصل کیں۔ اس دوران پارس نے عارضی میک اپ اتار دیا تھا، اصلی روپ میں آ گیا تھا۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ ڈمی زیادہ دیر غائب رہے گا تو اس کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ ڈمی صبح انٹیلیجنس کے دفتر میں حاضری دیتا تھا اور شام کو ٹریننگ سینٹر میں جا کر اپنی تربیت جاری رکھتا تھا۔ اس روز وہ دفتر میں حاضری دینے کے بعد تفریحاً کار ڈرائیو کرتا جا رہا تھا کہ اس کی شامت آ گئی۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے جاسوس اسے کار سمیت اغوا کر کے خفیہ اڈے میں لے آئے۔ ڈمی اس خیال سے بآسانی چلا آیا کہ اپنے ہی ملک کے جاسوس اسے پارس سمجھ کر اغوا کر رہے ہیں۔ وہ آسانی سے ان کی غلط فہمی دور کر دے گا۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پارس اس کا لباس پہن کر اس کی کار لے کر پہلے اس کے گھر میں آیا۔ سلطانہ اسے بتاتی جا رہی تھی کہ ڈمی کس طرح گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو کس طرح مخاطب کرتا ہے، اس کا کمرہ کہاں ہے اور اس کی ضروری اور غیر ضروری چیزیں کہاں رکھی ہیں۔ اس روز پارس ہر اس جگہ جاتا رہا جہاں ڈمی جایا کرتا تھا۔ ہر اس مرد عورت سے ملتا رہا جس سے ڈمی کی ملاقات رہا کرتی تھی۔ شام کو ٹریننگ سینٹر میں ضروری مشقوں سے گزرنے کے دوران زیادہ مارکس حاصل کرتا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ ہر مقام پر ہر فوجی افسر نے اور رشتہ داروں نے اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا ہے، تو پھر سلمان نے ڈمی پر تنویمی عمل کر کے اس کی موجودہ حیثیت بھلا دی۔ پارس وہاں انجینئر کے بھتیجے کے روپ میں آیا تھا۔ اس ڈمی کو چہرے کی تبدیلی سے انجینئر کا بھتیجا بنا دیا گیا۔ ہر طرح سے مطمئن ہو کر سلمان واسطی چلا گیا۔ سلطانہ نے کہا، پارس، میں تمہارے پاس آتی جاتی رہوں گی۔ آنٹی ایک بات سچ بتائیں گی؟ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں۔ کیا میں آپ کے دل کی بات انکل تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں؟ تم پکے شیطان ہو، اور میں زندگی میں پہلی بار ایک شیطان سے محبت کا اعتراف کرتی ہوں۔ آئی لو یو پارس۔ پھر وہ چلی گئی۔ دوسرے دن فوج کے جنرل نے اسے طلب کیا اور کہا، میں نے تمہاری پروگریس رپورٹ دیکھی ہے۔ تمہارے تمام ٹرینرز کا بیان ہے کہ تم اصلی پارس سے بھی زیادہ ذہین اور حاضر دماغ ہو۔ میں ان کے بیان کی روشنی میں تمہارا امتحان لوں گا۔ میں حاضر ہوں سر۔ آج رات سپر نائٹ کلب میں ایک لڑکی آئے گی۔ تمہیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ شام کو سلطانہ اس کے پاس آئی تو اس نے کہا، آج مجھے آزمائشوں سے گزرنا ہے، ایک لڑکی کی اہمیت معلوم کرنی ہے۔ سلطانہ نے کہا، جب وہ کلب میں آنے والی اہم ہے تو اس کے دماغ میں نہیں جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری توقع سے زیادہ زبردست ہو۔ مجھے دماغ میں محسوس کرے گی تو تم پر بھی شبہ کیا جائے گا۔ آپ میرے ساتھ رہیں گی، میں اسے دوستی پر مجبور کروں گا۔ اس دوران شاید آپ کو اہم معلومات کا موقع مل جائے گا۔ اس رات کلب میں سلطانہ پارس کے پاس تھی۔ وہاں ایلپا کی حرکتوں سے شبہ ہوا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ پارس نے ایسی چال چلی کہ وہ دوستی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دوستی ہوئی تو رفتہ رفتہ تصدیق ہو گئی کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ پارس نے جنرل کے سامنے یہ حقیقت بیان کی۔ ایلپا نے خوش ہو کر کہا،
تمہیں واقعی مکمل پارس بنایا گیا ہے، آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ وہاں کے اعلیٰ حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران سے زیادہ ایلپا کی اہمیت تھی۔ ایک عرصے بعد ان کی قوم میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی پیدا ہوئی تھی۔ اسے ایک شاندار محل رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ محل کی انیکسی میں پارس کو رہنے کا حکم دیا گیا۔ وہ شاید تمام رات خیال خانی میں مصروف رہی تھی۔ اس نے صبح 4 بجے پارس کو اپنی خوابگاہ میں طلب کیا۔ وہاں ایلپا سے جو باتیں ہوئیں اس سے پتہ چلا وہ کٹر تنظیم والی ہے۔ اسے اندیشہ تھا کہ تنظیم والی قوم کی ٹیلی پیتھی جاننے والی شیبا کو جس طرح فرحات نے محبت کے جال میں پھانس لیا تھا اور تنظیم والے ملک کے خلاف استعمال کرتا رہا تھا، اسی طرح اس کے جوان بیٹے پارس اور علی تیمور ایلپا کو بھی پھانس سکتے ہیں۔ وہ کہتی تھی، میں حسین اور جوان ہوں، میرے اندر جذبات کی آندھی ہے، میں اگرچہ مستقل مزاج ہوں لیکن کسی مرحلے پر کوئی بھی میرے جذبات کو بھڑکا سکتا ہے۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی میں نے ایک تنظیم والے پارس کو اپنی خوابگاہ میں بلا لیا ہے۔ اسے احتیاطی تدبیر کہتے ہیں۔ وہ شیبا کی غلطی دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایک مسلمان پارس اپنی مردانہ صلاحیتوں سے کبھی اسے جیت لیتا، وہ تنظیم والے پارس کو اپنی تنہائی میں لے آئی تھی۔ جب جذبے سرد ہوں گے تو وہ کبھی نہیں بہکے گی۔ پارس کون سا پارسا تھا؟ ایک حسین اور شباب سے مالا مال دوشیزہ نے دعوت دی تھی۔ وہ انکار کرنے والا نہیں تھا۔ وہ حسین ایلپا کی طرف پڑھنے لگا۔ ایسے وقت کوئی بھی نصیحت کی جاتی اس پر اثر نہ ہوتا، بڑھتے ہوئے قدم کبھی نہ رکتے۔ لیکن وہ اچانک رک گیا۔ دور کہیں سے فجر کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اذان صرف نماز کے لیے نہیں بلاتی، فلاح کی طرف بھی بلاتی ہے۔ نماز کے لیے بھی آؤ اور اپنی بہتری کے لیے بھی آؤ۔ کوئی بھی مسلمان جس کے دل میں خدا کا تھوڑا سا خوف ہوگا، وہ اذان کے وقت گناہ سے کترا جائے گا۔ پارس کترانے لگا تو ایلپا کو غصہ آ گیا۔ وہ جذبات میں سلگ رہی تھی۔ اس نے غصے سے پوچھا، تم سچ مچ پارس نہیں ہو؟ مسلمان نہیں ہو تو پھر اذان کا اثر کیوں لے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے ٹریننگ یہ دی گئی ہے کہ میں تنہائی میں بھی اسلامی احکامات کی پابندی کروں، تاکہ کبھی چھپ کر دیکھنے والوں کو یقین ہو جائے کہ میں ڈمی نہیں، اصل پارس ہوں۔ بات بڑھ گئی تو ایلپا نے اسے گیٹ آؤٹ کہہ دیا۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ ایلپا سوچتی ہوئی نظروں سے اس دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ ہر پہلو سے مکمل پارس لگتا ہے۔ پارس کا رول ادا کرنے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہے، لیکن ابھی اس کی حرکت سے شبہ ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان ہی اذان کے وقت اپنی عورت کے پاس نہیں جاتا۔ یہ مسلمان نہیں ہے، پھر میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی، سوچنے لگی، یہ درست ہے کہ تنہائی میں بھی اسے مکمل پارس بن کر رہنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تنہائی میں تنظیم والا ہو کر مسلمان کی طرح نماز پڑھنے جائے، جبکہ یہاں کوئی دشمن دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ کشادہ راہداری میں کنیزیں ادب سے کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی کہنے لگی، کوئی میرے پیچھے نہ آئے، میں تنہائی چاہتی ہوں۔ وہ تنہا محل کے باہر آ گئی۔ صبح کی ہلکی سی دھیمی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سیکیورٹی گارڈز اسے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے۔ سیکیورٹی افسر نے سامنے آ کر سیلیوٹ کیا۔ اس نے پوچھا، پارس کہاں ہے؟ افسر نے جواب دیا، ابھی ٹیکسی میں گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے نہ آؤ۔ وہ ایک گارڈن سے گزرتی ہوئی انیکسی کے برآمدے میں آ گئی۔ دبے قدموں چلتی ہوئی ایک کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا، پارس اپنے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ایلپا نے غصے سے پوچھا، کیا اسی طرح عبادت کی جاتی ہے؟ یہ تم تنہائی میں پارس کا رول ادا کر رہے ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ، میں 2 باتیں ابھی ثابت کر دوں گا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر کہنے لگی، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ میں ڈمی پارس ہوں، دوسری بات یہ کہ میں اصل پارس ہوں۔ اپنی بکواس کو درست ثابت کرو۔ میں نے کہا تھا کہ تنہائی میں کوئی بھی آ کر دیکھ سکتا ہے کہ میں اصل پارس کی طرح نماز پڑھتا ہوں یا نہیں۔ تم یہ بات تسلیم نہیں کر رہی تھیں، اب دیکھ لو، تم خود ہی جاسوسی کرنے آئی ہو کہ میں تنہائی میں کیا کر رہا ہوں۔ میں تسلیم کرتی ہوں، تمہیں تنہائی میں بھی محتاط رہنا چاہیے، لیکن میں نے تنہائی میں نماز نہیں پڑھی، اس لیے تمہیں یقین ہو گیا کہ میں تنظیم والا ہوں۔ ہاں، میں اپنا شبہ دور کرنے آئی تھی، وہ شبہ دور ہو چکا ہے، تم مسلمان نہیں ہو۔ اب دوسری بات ثابت کرو کہ تم اصلی پارس ہو۔ پھر وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، کبھی ثابت نہیں کر سکو گے، کیونکہ جو تنظیم والا ہوتا ہے وہ مسلمان کبھی نہیں ہوتا۔ میں ثابت کر دوں گا۔ وہ ذرا قریب آ گئی۔
پارس نے اسے اور قریب کھینچ لیا، پھر دونوں بازوؤں میں گرفتار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری مما نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی، اسے میں یہاں بھول گیا تھا، اس لیے تمہیں غصہ دلا کر یہاں آیا اور یہ انگوٹھی پہن لی۔ مجھے یقین تھا تم میرے پیچھے آؤ گی یا دوبارہ خوابگاہ میں بلاؤ گی۔ یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ دیکھو، میں نے اسے دبایا تو ایک باریک سی سوئی نکل آئی ہے، یہ سوئی تمہاری گردن میں ہے۔ سوئی گردن میں پیوست ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے ایلپا ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ پارس نے اسے دونوں بازو میں اٹھا کر بستر پر لٹا دیا، پھر کہا، آنٹی، راستہ صاف ہے، آپ اپنا کام کریں، میں سونے جا رہا ہوں۔